بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کچھ عرض و معروض سے پیشتر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت روحی فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی مرتبت میں ہدیہ درود و سلام پیش فرما لیں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ علیک یا حبیب اللہ۔ ہم اور آپ خوش بخت لوگ ہیں کہ محرم الحرام کے اس مہینے میں اہل بیت کرام اور شہیدان اسلام بالخصوص شہیدان کرب و بلا کے تذکرے کی مجلس کا انعقاد کیا ہے۔ آپ لگاتار 2-3 سالوں سے اس طرح کی مجلس کا انعقاد کرتے ہیں اور اپنی محبتوں کا ثبوت پیش کرتے ہیں۔ اہل بیت اور شہیدان اسلام شہیدان کرب و بلا کے حوالے سے اگلے دنوں میں بات ہوگی۔ آج کی اس نشست میں میں اللہ اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے اور اہل ایمان اپنے رب سے محبت کرتے ہیں، اس حوالے سے میں بات کروں گا۔ اس لیے کہ ہم خدا کے بندے ہیں اور خدا کے کروڑہا احسانات ہم پر ہیں۔ ہم کو بھی اپنے اللہ سے محبت کا ڈھنگ اور ڈھب آنا چاہیے۔ خدا تبارک و تعالیٰ تو ہم بندوں سے پیار کرتا ہی ہے۔ قرآن عظیم میں ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے لوگ ہیں وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ شریعت نے، بانی اسلام نے، تاجدار کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے نا۔ ان کے ساتھ جو حسن سلوک کا حکم ہے تو اس کا سبب کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو؟ اور قرآن کی زبان میں تو یہ ہے کہ ان کی کوئی بات
تمہیں ناگوار گزرتی بھی ہو، اسلام کے خلاف نہیں ہے، تو تم اف بھی نہیں کر سکتے ہو۔ سبب کیا ہے؟ سبب بس اتنا سا ہے کہ دنیا میں ہمارے آنے کا دنیا میں ہماری موجودگی اور ہمارے آنے کا جو سبب بنا وہ ہمارے ماں باپ بنے ہیں۔ وہ ذریعہ ہیں کہ ہم نیست سے ہست ہوئے ہیں۔ رہا یہ جسم، یہ گوشت پوست، یہ روح، یہ سب کچھ کا خالق تو رب تبارک و تعالی ہے۔ ماں باپ دنیا میں آنے کا سبب بنے ہیں، تو شریعت کا کس قدر تاکیدی حکم ہے کہ جب بھی ان سے بات کرنا تو بات نرمی سے کرنا۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب بھی ان سے بات کرو گے تو نرمی سے بات کرو گے، اچھے سے بات کرو گے۔ اور اف ولا تنہرهما، انہیں اف بھی نہیں کہو گے، انہیں کبھی جھڑک نہیں سکتے۔ وجہ اور سبب اتنا سا کہ دنیا میں آنے کا وہ سبب ہیں، تو ان کے احترام، ان کے ساتھ حسن سلوک، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ، ان کے ساتھ ہمارا رویہ اخلاقانہ، یہ سارا کچھ حکم شریعت نے، اسلام نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ تو پھر آپ غور کریں، ہم بھی غور کریں کہ پھر اس کا بھی کتنا بڑا حق ہوگا کہ جس نے ہمارے جسم کو بنایا ہے، ہمارے اندر روح ڈالی ہے، جس نے ہمارے آنکھوں کے ڈھیلے میں روشنی عطا فرمائی ہے، جس نے ہمارے کانوں کو قوت سماعت عطا فرمائی ہے، جس نے ہماری زبان کو گویائی عطا فرمائی ہے، جس نے ہمارے بازو میں قوت، چھاتیوں میں ہمت اور ہماری ٹانگوں میں چلنے کی سکت عطا فرمائی ہے، پھر اس کا کتنا بڑا حق ہوگا کہ ہم اس سے محبت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم محبت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو آلریڈی ہم سے محبت کرتا ہی ہے۔ یہ اس کی محبت ہی کا نتیجہ ہے۔ ہم نے اس سے کہا نہیں تھا کہ ہمیں پیدا کر دے، ہم نے اس سے نہیں کہا تھا کہ ہماری تخلیق کر دے، اس نے کرم فرمایا ہے۔ یہ اس کی محبت ہے کہ اس نے نیست سے ہست کیا ہے، اس نے ہمیں پیدا فرمایا۔ خدا تبارک و تعالیٰ تو اپنے بندوں سے محبت کرتا ہی ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب خلیفہ دوم صحابی رسول سے یہ حدیث روایت ہے، طویل حدیث ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، کچھ قیدی آئے ہوئے ہیں، کچھ قیدی آئے ہوئے ہیں، اور ان قیدیوں میں ایک عورت ہے جس کا کوئی چھوٹا بچہ بھی تھا، لیکن اس وقت اس عورت کے پاس وہ چھوٹا بچہ نہیں ہے، اور عورت کے پستان میں دودھ آ گیا ہے۔ دودھ آنے کی وجہ سے جب بھی وہ عورت کسی بچے کو دیکھتی تو پیار سے پکڑ کے اس کو چمٹاتی اور دودھ پلانے لگتی۔ غرض کی عورت کی محبت اپنے بچے کے لیے لمحہ بلمحہ تیز ہوتی جا رہی ہے، اس کی محبت اپنے بچھڑے ہوئے بچے کے لیے انتہا کو پہنچی ہوئی ہے۔ عین ایسے ماحول میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اے عمر، اے میرے صحابہ، اس عورت کو دیکھ رہے ہو؟
اس کی محبت اپنے بچے کے ساتھ کس قدر تیز ہے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ، بہت زیادہ اپنے بچھڑے ہوئے بچے کے لیے بےتاب و پریشان ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں ابھی اس کا بچہ مل جائے اور اس عورت سے کہو کہ تو اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے، تمہارا کیا خیال ہے؟ اس عورت کے بارے میں تمہارا کیا نظریہ ہے؟ کیا وہ ایسا کر سکے گی، کر گزرے گی؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اس کی محبت تو اس قدر اپنے بچے کے لیے انگڑائی لے رہی ہے، بےتاب ہے اپنے بچے کو پانے کے لیے، پانے کے بعد کیوں کر وہ آگ میں ڈالے گی، سینے سے چمٹائے گی، چومے گی، چاٹے گی، پیار دے گی۔ کہا کہ جب کہ اس کے اختیار میں نہ ہو کہ یہ آگ میں ڈال سکے تب بھی یہ نہ ڈالے گی۔ کہا ہاں یا رسول اللہ، آگ میں تو نہیں ڈال سکتی۔ تو یہ منظر پیش کرنے کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو اس سے زیادہ اپنے بندے سے پیار فرماتا ہے، وہ بھی اپنے بندے کو آگ میں نہیں ڈالنا چاہے گا۔ قرآن کہتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دے، لیکن شرط ہے ان شکرتم وآمنتم، بس اتنا سا کام کرتے رہو کہ خدا کے شکر گزار بندے بن جاؤ اور اس پر ایمان لے آؤ، تو ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کو کیا پڑی ہے کہ اپنے بندوں کو عذاب دے۔ خدا کی محبت کو ہم بندوں کو پہچاننا چاہیے۔ قرآن عظیم فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، میرے محبوب آپ سے لوگ میرے بارے میں سوال کرتے ہیں رب کہاں ملے گا، ہماری پریشانیوں کا مداوع کیسے ہوگا، ہماری دکھوں سے کون چھٹکارا دلائے گا۔ محبوب آپ سے میرے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، میرے بندے آپ سے پوچھتے ہیں میرے بارے میں، میرا پتہ پوچھتے ہیں، تو کہہ دو دکھوں میں ہوں، سکھ میں ہوں، پریشانیوں میں ہوں، جن حالات میں بھی ہوں، کہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بتا دینا میرے بندوں سے، تم پیغمبر ہو، میرا پیغام سنا دو میرے بندوں کو، فَإِنِّي قریب، میں تو ان کے بہت قریب رہتا ہوں۔ بندوں کو کہیں ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو بندوں کے قریب رہتا ہوں۔ اور کتنا قریب رہتا ہوں؟ اللہ نے فرمایا نحن اقرب من حبل الورید، میں تو شہ رگ سے بھی زیادہ قریب رہتا ہوں، اتنا قریب اپنے بندوں کے رہتا ہوں۔ بندے ذرا میرے طرف آ کے تو دیکھیں، میں بندوں سے پیار کرتا ہوں۔ بندوں کو اپنے رب سے الفت اور پیار کرنا چاہیے، اس کے احسانات بے شمار ہیں۔ ایک انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ہم بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے تو پھر ہمیں کبھی کبھی پریشانیاں کیوں گھیر لیتی ہیں، ہم پر مصیبتوں کے پھر پہاڑ کیوں ٹوٹ پڑتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہے۔ غربت دی ہے تو اس کا فضل ہے، اگر اس نے امیری دی ہے تو اس کی مہربانی ہے، اگر وہ صحت مند رکھتا ہے تو حکمتیں ہیں، وہ بیمار کر دیتا ہے تو بھی اس میں ہزاروں حکمتیں ہیں۔ آپ قرآن عظیم کا مطالعہ کریں، سورہ کہف کو پڑھیں۔ سورہ کہف میں ایک قصہ درج ہے حضرت خضر علیہ السلام کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ آپ نے بارہا قاری غلام وارث صاحب سے، مفتی حضرت علامہ مولانا مفتی شیر محمد صاحب سے مختلف موضوعوں پر، ہو سکتا ہے اس موضوع پر بھی بات ہوئی ہو، میں ذرا دوسرے انداز میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ موجود ہے، اور میں شارٹ کٹ میں بتاتا ہوں۔
واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے پاس اللہ کا اذن اور اجازت لے کے پہنچے. کہا کہ میں آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں. کہا آپ نہیں رہ سکو گے. کہا کہ نہیں میں رہوں گا، آپ اپنی معیت سے اپنی صحبت سے ہمیں لطف اندوز ہونے دیں. تو کہا کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جس کو آپ دیکھو گے تو برداشت نہیں کر پاؤ گے. قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا. کچھ باتیں ایسی ہوں گی کہ آپ دیکھو گے تو آپ سے برداشت نہیں ہوگا. تو کہا کہ نہیں میں کوشش کروں گا، برداشت کروں گا، میں کچھ نہ بولوں گا. دونوں لوگ چلے، کشتی پہ سوار ہوئے. جب کشتی ساحل پہ پہنچنے لگی تو حضرت خضر علیہ السلام نے سوراخ کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بول پڑے، غریب آدمی تھا، کشتی میں آپ نے سوراخ کر دیا، بتائیے پانی آنے لگا. اس کا گزارا اسی سے تھا. فرمایا نا کہ میں نے کہہ دیا تھا کہ آپ برداشت نہیں کر پائیں گے. تو کہا کہ اب یہ کہ معاف کر دیجئے، آئندہ کوشش کروں گا، نہیں بولوں گا. پھر چلے. بچوں کی بھیڑ میں ایک بچہ کھیل رہا تھا، دھیرے سے بلایا، کنارے لے گئے، گردن مروڑ دی. پھر بول پڑے، آپ نے تو غضب کر دیا. اس معصوم سے بچے نے خطا کیا کی تھی، گناہ کیا کیا تھا، آپ نے اس کی گردن کیوں مروڑ دی؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ سے برداشت نہیں ہوگا، آپ کچھ نہ کچھ بول پڑیں گے. کہا اچھا آپ کی معاف کر دیجئے. پھر آگے کا ایک واقعہ ہوتا ہے، میں یہی بات روکتا ہوں. دونوں لوگ جب جدا ہونے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، فرمایا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کشتی میں سوراخ کیوں کیا، بچے کی گردن کیوں مروڑی، اس کا سبب بتا دیجئے، ہم چلے جائیں گے. تو حضرت خضر علیہ السلام نے رات سے پردہ اٹھایا. کہا کہ علاقے میں ایک جابر و ظالم آدمی آتا اور اس کی کشتی کو چھین لیتا. میں نے اس کو عیبدار کر دیا ہے، اب وہ کشتیوں کو ٹٹولے گا، تلاشے گا، اس کی کشتی کو عیبدار پائے گا تو نہیں لے گا، پھر کسی دوسری کشتی کو لے گا. کہا بہت اچھی بات ہے. بچے کو کیوں مار دیا؟ تو کہا یہ بچہ آگے چل کر کے اسلام سے پھر جاتا، خدا کا باغی بن جاتا، دین و مذہب چھوڑ دیتا. اس کے ماں باپ بڑے نیک اور صالح ہیں، میں نے گردن مروڑ دی. اس کے ماں باپ کے بھی دین و اسلام سے پھر جانے کا اندیشہ تھا، اس لیے میں نے گردن مروڑ دی. اب میں ایک بات یہاں عرض کرتا ہوں آپ حضرات سے. انہوں نے سبب بتا دیا، ان کو سبب کا پتہ چل گیا، لیکن آپ غور کریں کہ جس کی کشتی ٹوٹی ہے اور جس کا بچہ مرا ہے اسے تو کوئی سبب کا پتہ نہیں نا. میری کشتی کیوں توڑی گئی وہ تو نہیں جانتا. وہ تو صبح کو چلا ہوگا، اپنے بچوں اپنے ماں باپ سے دعائیں لے کے چلا ہوگا، اپنے بچوں کی جان کا صدقہ دے کے چلا ہوگا. وہ جب چلا ہوگا تو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے چلا ہوگا. جب وہ چلا ہوگا روزی کمانے کے لیے تو منتیں اور اللہ سے منتیں سماجتیں کر کے چلا ہوگا. اسے کیا پتا کہ میری کشتی کیوں توڑی گئی ہے؟ وہ تو پلٹ پلٹ کے یہی سوچ رہا ہوگا کہ میری دعا کسی کام نہ آئی، آخر میری کشتی کو کسی نے نقصان پہنچا ہی دیا، کوئی ہے جو میری کشتی کو توڑ ہی دیا. جس کا بچہ مرا وہ تو یہی سوچ رہا ہوگا، اے خدا میں تو تیری بارگاہ میں سجدے کرتا تھا، میں تو تیری حمد و ثنا کرتا تھا، میں تو تجھے غفور الرحیم کہتا تھا، پھر میرا بچہ کیوں مار دیا گیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ سبب کا اسے پتہ نہیں، وجہ کیا ہے جناب خضر جانتے ہیں. جناب خضر نے بتایا تو جناب موسیٰ جانتے ہیں، اللہ جانتا ہے، اور کسی کو سبب کا پتہ نہیں ہے.
مگر آپ گہرائی میں ذرا اتر کے دیکھیں، جس کی کشتی توڑی گئی ہے، جس کا بچہ مارا گیا ہے، بھلا کس کا ہے، فائدہ کس کا ہے؟ آپ دیکھیں باوجود اس کے سبب پتہ نہیں ہے، مگر مہربانی پھر بھی خدا کی اسی کے ساتھ ہے جس کی کشتی توڑ دی گئی ہے، جس کا بچہ مار دیا گیا ہے، خدا کا فضل اسی کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کبھی بھی اپنے بندوں پہ ظلم نہیں فرماتا ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ زندگی کے کسی موڑ پہ کسی بھی حال میں ہم ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار ہی ہونا چاہیے۔ ہم بندے ہیں، ہماری عقل چھوٹی ہے، ہم سمجھ نہیں پاتے اللہ کی حکمتوں کو، مگر میرا پروردگار ہے جو کسی حال میں ہمیں مایوس نہیں ہونے دیتا، اس کی رحمتیں ہمارے ساتھ ہی رہتی ہیں۔ بس ہمیں سمجھنے کا شعور ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے پاس سمجھ کا شعور ہو، ہم سمجھیں کسی چیز کو کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے محبت کرنے والا ہے، وہ ہمیں جس حال میں رکھتا ہے وہ اس کا فضل ہے، اس میں ہزاروں سینکڑوں حکمتیں ہیں، ان حکمتوں کو ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ اس لیے ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ خدا تبارک و تعالی ہم سے محبت کرتا ہے، اور ہم بندوں کو بھی چاہیے کہ اپنے رب سے محبت کریں۔ اب محبت میں کیا ہوتا ہے؟ خدا سے محبت کا طریقہ کیا ہوگا؟ خدا سے محبت کا طریقہ یہی ہوگا کہ آپ اس کے اوپر بھروسہ کریں، توکل کریں۔ محبت کا طریقہ یہ ہوگا کہ اس کی عبادت کریں۔ محبت کا طریقہ یہ ہوگا مصیبتوں پر صبر کریں۔ محبت کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہم شکر بجا لائیں، اور اللہ پہ توکل اور بھروسہ اتنا پختہ اور اتنا کامل اور مکمل ہونا چاہیے کہ جیسے جناب ابراہیم خلیل اللہ کا توکل تھا، کاش وہ صدقہ ہم کو مل جائے۔ آپ نے دیکھا آگ میں ڈالا جا رہا تھا، نار نمرود بھڑک رہا تھا، اور آگ میں جب ڈالا جانے لگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فرشتوں نے کہا نہیں تھا، اللہ دیکھ کیا ہو رہا ہے تیرے خلیل کے ساتھ، اس کا دل تیری محبت سے لبریز ہے، اور پھر ایسے محب اور ایسے عاشق کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ رب نے فرمایا فرشتوں جاؤ، تم سے جو بن پڑے میرے خلیل کے لیے کرو نا، جاؤ کرو، میرے خلیل کے لیے جو بن پڑے وہ کرو۔ ایک کے بعد دیگرے فرشتے آئے، اے ابراہیم آپ بتا دیجئے آپ کی کیا خواہش ہے؟ آندھی بھیج دی جائے، بارش برسائی جائے، آگ کو اڑا دیا جائے؟ جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم تشریف لائے، آپ بتا دیجئے آپ کی منشا کیا ہے؟ تو ابراہیم خلیل اللہ کی ذرا اس کیفیت کو ملاحظہ کیجئے، فرمایا کہ مجھے کوئی کسی سے سروکار نہیں، یہ جسم روح کا بنانے والا میرا خالق ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، میرا رب تو سمیع و بصیر ہے، میں کسی سے لب کشائی نہیں کروں گا، وہ میرا رب دیکھ رہا ہے، میں آگ میں چلا جاؤں گا، اس کی مرضی ہوگی تو جل جاؤں گا، اس کی مرضی ہوگی تو بچ جاؤں گا۔ اس قدر پختہ یقین ہے، ایسے ماحول میں بھی وہ کچھ نہیں کہتے، بالکل اپنے رب کی طرف بھروسہ کیے بیٹھے ہیں۔ ہاں میرے رب کی کیا منشا ہے، وہ جو چاہے گا ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ اس قدر پختہ عقیدہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل، یہ جو واقعات قرآن عظیم میں موجود ہیں یہ یوں ہی موجود نہیں، اس سے ہمیں درس و سبق لینا ہے، اور اسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سے توکل حاصل کرنا ہے۔ میرے عزیز دوستو، صبر کریں گے، شکر کریں گے، اللہ پہ بھروسہ کریں گے، یہ اللہ سے محبت کی دلیلیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے پر ہر لحظہ، ہر گھڑی، ہر آن کرم کی بارش فرماتا ہے۔ اپنے رب کو ہمیں کسی حال میں بھولنا نہیں چاہیے، اپنے رب کے فیصلوں پر ہمیں راضی رہنا چاہیے، اور اپنے رب سے محبت کرنی چاہیے۔ رب تبارک و تعالیٰ پھر جن جن سے محبت کرتا ہے، پھر ان تقاضوں کو بھی ہمیں پورا کرنا چاہیے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری کامل محبت تبھی ہوگی جب ہم اللہ سے محبت کریں اور کسی سے محبت نہ کریں. نہیں، یہ مقصود نہیں، یہ شریعت اس کا مطالبہ ہی نہیں کرتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی محبت کرنی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جن جن سے محبت کا ہمیں حکم کرتا ہے ہم کو ان سے بھی محبت کرنا ہے، اور یہ دراصل اپنے رب ہی کی محبت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو محبت کرتا ہے، اللہ کے بعد سب سے زیادہ کس کا درجہ ہے؟ اللہ کے بعد سب سے بڑا درجہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے. ہم سب سے پہلے اپنے رب سے محبت کریں گے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، کہا بیٹا زندگی بھر ایک بات یاد رکھنا. کہا کیا؟ کہا کہ مؤثر حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لینا. مؤثر حقیقی مطلب اللہ چاہے گا تو دوا میں شفا ہے، اللہ چاہے گا تو آگ جلا دے گی، اللہ چاہے گا تو پانی ٹھنڈک پہنچائے گی، اللہ نہیں چاہے گا تو کچھ نہیں ہوگا. مؤثر حقیقی، یہ خدا سے جو لوگ محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہ اپنے ذہن کو اس اعلیٰ درجے کا رکھتے ہیں. مؤثر حقیقی رب تبارک و تعالیٰ ہے. پھر اس کے بعد اللہ جس سے محبت کرتا ہے ہم کو درجہ بدرجہ ان سے محبت کرنا چاہیے. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے رب تبارک و تعالیٰ محبت کا حکم دیتا ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اہل بیت سے محبت کا حکم کرتے ہیں، اپنے صحابہ سے محبت کا حکم کرتے ہیں. تو ہم لوگ اللہ سے محبت کریں گے، رسول اللہ سے محبت کریں گے، پھر وہ تمام رشتے جن کی طرف ہمیں محبت کا حکم کیا گیا ہے ہم ان سے محبت کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کے بخشش کی طرف دوڑ لگاؤ، اپنے رب کے بخشش کی طرف تیزی کے ساتھ دوڑو. مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اور جنت کے طلب میں اپنے رب کی طرف دوڑو. وہ جنت عرضها السماوات والارض، کہ اس کی لمبائی چوڑائی اس قدر ہے کہ یہ زمین و آسمان اسی کے اندر سما جائیں. یہ انعام کس کے لیے کہا؟ اعدت للمتقین. اللہ سے جو محبت کرے گا، تقوی اختیار کرے گا، یہ تو تیار اسی کے لیے کی گئی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم رب سے بھی ترک تعلق کریں، رسول اللہ سے بھی ترک تعلق رکھیں، کوئی مطلب نہ رکھیں، جیسی تیسی زندگی گزاریں اور پھر جنت کے طلب میں بیٹھے رہیں. نہیں، اللہ سے محبت کرنا ہوگی، رسول اللہ سے محبت کرنا ہوگی، جس کے صلے میں رب تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو جنت عطا فرمائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں خدا سے محبت کرتے ہو، خدا کے بندے ہو تو ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف تیزی کے ساتھ دوڑو، اللہ کی طرف بھاگو. رسول اللہ فرماتے انی لکم نذیر مبین، بے شک میں تمہیں صریح ڈرانے والا رسول بن کر کے آیا ہوں، میں تمہیں ڈراتا ہوں، اپنے رب کی طرف تیزی کے ساتھ بھاگو. میرے عزیز دوستو، اپنے رب سے محبت کرنا چاہیے، ہر حال میں محبت کرنا چاہیے. اور رب تبارک و تعالیٰ کی محبت کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے بندے کو اتنے طور طریقے بتا دیے ہیں عذاب سے بچنے کے لیے، اتنے رنگ و ڈھب بتا دیے ہیں اس کی گرفت سے بچنے کے لیے، اتنے ہیلے دے دیے ہیں ہم کو اپنی گرفت اور اپنے عتاب سے بچانے کے لیے کہ اگر ہم ان چیزوں کو اختیار کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کو کیا پڑی ہے کہ وہ تمہیں عذاب دے. میرے عزیز دوستو،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو اس لیے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ دنیا میں آنے کا سبب ماں باپ ہوئے تو ہم ان کا احترام کرتے ہیں، اور اللہ کی عبادت اس لیے کریں گے کہ اس نے ہماری تخلیق فرمائی ہے۔ خدا سے یہ محبت کے طریقے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں، اللہ اپنی محبت ہمارے دلوں میں عطا فرمائے۔ وہ جس قدر ہم بندوں سے پیار کرتا ہے ایسی ہی ہمیں بھی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ تہلکا سا مچا دیتی ہے، تہلکا سا مچا دیتی ہے عرش آسمانی میں جوانی، جب محبت سے خدا کا نام لیتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالی مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مولا کریم اس نشست کو قبول فرما لے، اور اے اللہ پاک اپنی محبت سے ہمارے دلوں کو آباد فرما دے۔ مولا کریم ہمیں شکر گزار بندہ بنا لے، اپنے اچھے بندوں میں شامل فرما لے، نیکیوں کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی ہمت و توانائی عطا فرما، شیاطین کے مکر و فریب سے بچا لے۔ مولا کریم اس مجلس پاک کے ورچانے بسانے میں جن جن لوگوں نے حصہ لیا ہے، مولا کریم سب کو دنیا اور آخرت میں اچھا اجر عطا فرما دے۔ او سمیع و بصیر خدا پاک پروردگار، ہم سبوں کے گھروں سے اور سروں سے نحوستوں، بیماریوں، بلاؤں کو دور فرما کر چین، امن، سکون، ایمان، اطاعت والی لمبی زندگی عطا فرما دے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔